جو لوگ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مرنے کے بعد ان کا فائدہ پھر بھی ان کی اولاد کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ان کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے۔ حفاظت کیسے فرماتا ہے؟ کبھی ان کے مال کی حفاظت فرماتا ہے اور اسی طرح ان کی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو جنت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ آئیں ہم سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ دونوں نکلے اور ایک بستی میں پہنچے تو انہوں نے ان سے کھانا طلب کیا کہ بھئی ہمیں کچھ کھانے کے لیے دو، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا، آپ کی مہمان نوازی نہ کی۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے باوجود بھی ان کی ایک دیوار جو گرنے والی تھی انہیں سیدھا کر دیا۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور وہ جو دیوار تھی فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اس شہر میں دو یتیم بچوں کی تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان دونوں کا باپ جو ہے وہ نیک تھا۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے وہ جو دیوار کو سیدھا کیا ہے اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کا باپ نیک تھا، اس وجہ سے اس دیوار کو سیدھا کیا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ یتیم ہیں اس لیے سیدھا کیا، بلکہ اس لیے سیدھا کیا ہے کہ ان کا باپ نیک تھا، تو باپ نیک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ جو خزانہ جو اس دیوار کے نیچے چھپا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دو، تاکہ جب تک یہ بچے جوان نہ ہو جائیں اپنا خزانہ لے نہ لیں تب تک یہ دیوار جو ہے وہ گرے نہ۔ تو اس سے پتہ لگا کہ وہ جو دیوار ہے اسے سیدھا کرنا، یعنی باپ اگر نیک ہو، اگر کوئی پشت میں سے اللہ کا ولی گزرا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اولاد کے مال کی بھی حفاظت فرماتا ہے، ان کی جان کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اگر ان کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ فرمایا ان لوگوں کو مبارک ہو، خوشخبری ہو جنہوں نے اپنے یعنی ان کے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے نیک وہ خود نیک تھے، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی اس کا صلہ عطا کرے گا، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں نیکیاں عطا فرمائے گا، ان کی مال کی حفاظت فرمائے گا، ان کی جان کی حفاظت فرمائے گا، انہیں پریشانیوں سے دور فرمائے گا۔ تو اس قرآن پاک کی اس آیت سے، اس حکایت سے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جن کی اولاد یعنی جو ان کے آباء و اجداد باپ ہوں، دادا ہو یا اور پشت میں سے کوئی ہو، اگر وہ نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کی اولاد کی بھی حفاظت فرمائے گا، ان کے مال کی بھی حفاظت فرمائے گا، ان کے آبرو کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جس کی وجہ سے ہم اگر ہم نیک ہوں گے تو ہماری اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا، اور اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور ان کے مال کی بھی حفاظت فرمائے گا، اس کے گھر کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔